کہ میرے نبی نے مجھے یہ لقب دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے سنی کہا، اور سنی کس بیس پہ کہا کہ سنی وہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہوتا ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو محب اصحاب ہوتا ہے۔ تو یہ نام نیا نہیں، یہ نام کل پرسوں کھڑا نہیں گیا۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی ایسے مسالک بھی ہیں جنہوں نے کل انگریز کو درخواست دی تھی جب بر صغیر پہ برٹش استعمار تھا۔ کچھ مسلکوں کے لوگ دعائے توحید کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے تو انگریز کو یہ درخواست دی تھی کہ ہمارا نام رجسٹرڈ کر دو، ہمارے نام کی رجسٹریشن کر دو۔ ان کی رجسٹریشن برٹش استعمار سے ہو اور تیری رجسٹریشن اے سنی، تیری رجسٹریشن نبیوں کے تاجدار سے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ہمیں لقب عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے گواہ ہیں، اس لیے اس لقب کے لحاظ سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ سنی نظریہ جو سینے میں ہے، رب کعبہ کی قسم، امریکہ جیسی ہزاروں حکومتیں اگر اپنے ڈالروں سے خریدنا چاہیں تو یہ نظریہ نہیں بکتا، یہ نظریہ نہیں ملتا، یہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں تو یہ نظریہ سنی ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ اس نام کو چھوٹا بھی نہ سمجھو اور اس کو بیان کرنے میں جھجک بھی محسوس نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج جس عارضی سی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا، کوئی کہتا ہے وہاں ہماری نمائندگی نہیں، اس فورم پر ہمارا بندہ نہیں، تو یہ کمزوری کیوں آئی کہ ہم نے اپنے سنی ہونے کا اظہار نہ کیا، ہم نے اپنے سنی ہونے کا اعلان نہ کیا، ہم نے اپنے سنی ہونے کا انکشاف نہ کیا۔ ہم دفتر میں چھپ کے بیٹھے رہے، ہم رشتہ داروں کی محفل میں چھپ کر کے بیٹھے رہے، ہم کھیت کھلیان میں اپنے مسلک کے اظہار کے بغیر بیٹھے رہے، تو دنیا کو تو پتہ تب چلے جب تم زبان سے بولو کہ تمہارے اندر نور کیا ہے، چراغاں کیا ہے، خوشبو کیا ہے، روشنی کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کنگن پور کے مسلمانوں، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر تم انقلاب چاہتے ہو اور یقیناً انقلاب چاہتے ہو اور سنی انقلاب چاہتے ہو اور غلبہ اسلام چاہتے ہو تو دن میں صرف 10 مرتبہ اپنی سنی ہونے کا اظہار کرو، کیڑے مکوڑے اپنی موت خود مر جائیں گے۔ تم بتاؤ میں سنی ہوں، میرا مسلک اہل سنت ہے، میں بدعتی نہیں ہوں، میرے پاس دربار رسالت کا سرٹیفکیٹ ہے، میں امت کی فصل کی جڑی بوٹی نہیں ہوں، میں تو مکی مدنی پنیری ہوں، میں اس وقت سے ہوں، میرا رابطہ دربار رسالت سے ہے۔ اپنے سنی ہونے کا اظہار کرو، جھجک محسوس نہ کرو۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ میں نے سر محفل بتایا میں سنی ہوں تو مجھے فلاں یہ تانا دے گا کہ تم 11ویں کرتے ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے، تو میرے پاس ثبوت نہیں۔ تم میلاد مناتے ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے، وہ پوچھیں گے تو میرے پاس ثبوت نہیں۔ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اور بلا وجہ نہیں دلاتا، تحریک صراط مستقیم کے عقیدہ توحید سیمینار اور باقی سیمینار تمہارے سامنے ہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، تم سینہ تان کے اپنے سنی ہونے کا اعلان کرو، رب کعبہ کی قسم، یہاں ہی نہیں دنیا کے جس کونے میں تجھے مسلک کی دلیل کی ضرورت پڑے گی، ہم سر کے بل چل کے تمہاری دلیل کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ لہذا سنی ہونا جھجک محسوس نہ کرو۔ ہم نے عقیدہ توحید سیمینار داتا گنج بخش اجمیری کی دہلیز پہ کیا، ریلوے اسٹیڈیم میں کیا، اور یہاں بھی کنگن پور میں بھی ہم سیمینار کر چکے ہیں، عقیدہ توحید سیمینار۔ جب ہم پہلا سیمینار کر رہے تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے تم یہاں بول رہے ہو، اور جن کے خلاف جن کی بیس کو تم ڈیمیج کرنا چاہتے ہو وہ ریالوں میں ہیں، وہ حکومتوں میں ہیں، وہ کب تمہاری سنیں گے، ان کی صحت پہ تمہارا اثر کیا ہے۔ مگر آج دنیا کو یہ ماننا پڑا
اگر تحریک صراط مستقیم کے عقیدہ توحید سیمینار کا جواب سعودی حکومت نے الریاض میں اپنے کرایہ دار مفتیوں سے دلوانے کی کوشش کی ہے تو ماننا پڑے گا کہ ضرب یہاں لگی ہے، درد وہاں ہو رہا ہے، ورنہ کبھی ان سیمیناروں کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ ان کو کیا مجبوری تھی اپنے گھر میرا کلپ چلائے، میرا نام لے، میری آواز سنائے، داتا صاحب پہ ہمارا لگا ہوا سٹیج دکھائے، اور پھر یہ کہے کہ یہ اشرف آصف جلالی لفظ داتا کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کئی دنوں کے اندر جب وہ ان سیمیناروں کا جواب دینے کی کوشش کر کے فارغ ہوئے، ابھی ہم نہیں بولے تھے، وہاں کے مفتی بول پڑے، انہوں نے کہا یہ جواب تو اس شخص کا بنتا ہی نہیں ہے، تم کہیں اور ہو وہ کہیں اور، اگر جواب دینا ہے تو اس کی ہر دلیل کا جواب دو، اس کے اصول کا جواب دو۔ تو میں برملا کہہ رہا ہوں، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ہمارے عقیدہ توحید کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ اس واسطے دلیل کی وجہ سے جھجک محسوس نہ کیجیے، سینہ تان کے چلیے اور اس لقب کو چھوٹا مت سمجھیے۔ اگر داتا گنج بخش اجمیری کا گزارا سنی کہلوائے بغیر نہ ہو تو تیرا میرا کیسے ہوگا؟ اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے آپ کو سنی کہلوائیں تو پھر تو اور میں کیوں نہ سنی کہلوائیں؟ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے آپ کو اہل سنت کہلوائیں تو پھر ہمیں بھی اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ اس واسطے جو محبت رسول اللہ علیہ السلام کا ٹائٹل آج کی کانفرنس کا عقیدہ توحید سیمینار کے موقع پر ٹائٹل ہے، اس کا دوسرا نام مسلک اہل سنت ہے، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں، اس میں یہی بتایا گیا، فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ قرہ کہتے ٹھنڈک کو، عین کہتے آنکھ کو، اہل سنت کہتے سنی کو۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن حسین تم سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ آج دو دھڑے ہیں جو دنیا میں اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیروں کے ایجنٹ بن کر۔ ایک دھڑا حب صحابہ کا نام لے کر بغض اہل بیت کا دھندا کرتا ہے، اور دوسرا حب اہل بیت کا نام لے کر بغض صحابہ کا دھندا کرتا ہے۔ نتیجے میں قتل و قتال ہے۔ شام دیکھو، عراق دیکھو، یمن دیکھو، الجزائر دیکھو، لیبیا دیکھو، مصر دیکھو، کون لڑے آپس میں؟ رافضی اور خارجی، اور نتیجے میں اسلام کو نقصان پہنچا۔ یہ سنی ہے کہ جس کے دامن پہ کسی کے قتل کا خون نہیں، یہ اہل سنت ہے جو پرامن ہے اور اسلام کی تعلیمات کے ترجمان ہے۔ ایک طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں۔ میں ببانگے دھول اس محبت رسول اللہ السلام کانفرنس میں اعلان کر رہا ہوں، دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مزہ تو اس میں ہے کہ جن سے محبت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کس کو اپنا محب مانتے ہیں۔ دعویٰ ہزاروں لوگ کر سکتے ہیں، حب اہل بیت کی سند کس کے پاس ہے؟ حب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ کس کے پاس ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، کہتے ہیں میرے نانا جی نے حب اہل بیت کا سرٹیفکیٹ سنیوں کو عطا کیا ہے۔ قرۃ عین اہل سنت، کہ تم سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ اور دوسری طرف کسی حدیث میں دوسرا فیصلہ بھی ہو گیا، جو حب صحابہ کے دعوے دار بن کر اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے لگے کہ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں کہتا ہوں دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ سرکار کس کو سنی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنی کی شرطیں بیان کی ہے، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سنی بنجر سینے والا نہیں ہوتا۔ سنی وہ نہیں ہے کہ جس کا سینہ بغض اہل بیت سے بھرا ہو، سنی وہ نہیں ہے کہ جس کا سینہ کھنڈر اور کینہ ہو، سنی وہ ہے جس کا سینہ حب اہل بیت کا مدینہ ہو۔ لہذا دونوں دھڑوں کے بارے میں اس حدیث نے فیصلہ کر دیا، محب اہل بیت اور اہل سنت یہ مترادف لفظ ہے، اور محب صحابہ اور اہل سنت یہ مترادف لفظ ہے، اور یہ دونوں محبتیں یکجا ہوں تو پھر عشق رسول اللہ السلام ہوتا ہے۔
جس کو محبت رسول اللہ السلام کہا جاتا ہے، اس بنیاد پر اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ اہل سنت پورے کرتا ہے تو صرف اور صرف وہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی کی فکر کو ماننے والا ہے، داتا گنج بخش اجمیری کی فکر پر موجود ہے۔ چونکہ آل سے پیار بھی سرکار کی وجہ سے ہے، اصحاب سے پیار بھی سرکار کی وجہ سے ہے۔ جب دونوں طرف کا پیار، اس کا سبب میرے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے المستند میں عربی زبان میں جو کتاب لکھی اس میں واضح لکھا، لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم کلہم جمیعا لوصلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یاد رکھنا، صحابہ کی محبت شریعت نے ہم پر ان کی ذوات کی وجہ سے لازم نہیں کی، سرور کائنات کی وجہ سے لازم کی ہے کہ وہ سرکار کے صحابہ۔ فرمایا آل کی محبت ہم پر ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو جب دونوں کی محبت کا سبب ایک ہے تو پھر محبت ایک ہے، سبب ایک نے محبت کو متحد کر دیا ہے، تو یہ محبتیں آگ پانی کی طرح نہیں کہ ٹکرائیں، بلکہ سچی ہوتی تب ہے جب اکٹھی پائی جائے۔ اگر صرف آل کی محبت ہو اصحاب کی نہ ہو یہ بھی جھوٹ ہے، صرف اصحاب کی محبت کا دعویٰ ہو آل کی محبت نہ ہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ سچ بنتا ہی تب ہے جب دونوں محبتیں بیک وقت کسی کے سینے میں موجود ہوتی ہیں، اور دونوں ہوں تو پھر عشق رسول اللہ علیہ السلام بنتا ہے، پھر وہ کامل ہے۔ اس بنیاد پر اس محبت کا سرٹیفکیٹ جو دربار رسالت سے ہمیں میسر آیا، جس کے ضمن میں آج ہم کانفرنس کر رہے ہیں، اس پر میں تاریخ کو گواہ بھی پیش کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا بلا وجہ کہ فلاں بھی فارغ ہے فلاں بھی فارغ ہے، جنہیں دعویٰ ہے اپنے اس عمل کا کہ ہم حب اہل بیت رکھتے ہیں، ہم حب اصحاب رکھتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم اہل محبت ہیں، میں کہتا ہوں بیج کا پتہ تو اس کی پیداوار سے چلتا ہے، بیج بند ہوتا ہے لیکن پھول سے پتہ چلتا ہے کہ بیج کیسا تھا، بیج خاموش ہوتا ہے، پھل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سادہ سا بیج کیسا تھا کہ جس سے اتنا میٹھا پھل نکلا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ان دونوں دھڑوں کو جو اس وقت اہل اسلام کے لیے ایک عذاب کا باعث بنے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، کہ اپنی بیج کے برحق ہونے کے لیے اپنی پیداوار دکھاؤ کہ 14 صدیوں میں تمہارے دامن میں کتنے پھول ہیں، کیا پھل ہے اس بیج کا؟ تو ایک طرف سوائے دھوئیں اور بھنگ کے گھوٹوں کے کچھ نہیں، اور